نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، نظر آتی ہے پردے پرد میں رنگت محمد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم معزز بھائیو بزرگوں، اس وقت جس تقریب میں ہم لوگ شریک ہیں یہ نکاح کی تقریب ہے، مسنون تقریب ہے، اور مسنون کو مسنون طریقے سے ادا کرنا مسنون ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہے تو حکم کی ادائیگی کی ترتیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اسی طرح نکاح کو کس طرح کرنا چاہیے، نکاح کے احکام کیا ہیں، نکاح کے مسنون طریقے کیا ہیں، نکاح کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تفصیل سے قولاً عملاً اور تقریراً آپ نے بتائی۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں نکاح ادا کرنے سے پہلے حقوق نکاح بھی جاننا چاہیے۔ جیسے گاڑی لینے سے پہلے لائسنس لینا چاہیے، لوگ لائسنس لیے بغیر نئی گاڑی نہیں دیتے، بلکہ اس سے کہتے ہیں بھائی پہلے تو سیکھ، جب تو سیکھ لے گا بعد میں اس بات کی کوشش کی جائے گی، اس بات کی ترتیب بنائی جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے نکاح کے معاملے میں بڑی کمزوری ہے، اس کو ہم 95% کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ نکاح کرنے کے بعد حقوق زوجیت سیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی اس وقت آتے ہیں جب حقوق زوجیت میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے، اور بعض لوگ اس وقت آتے ہیں جب حقوق زوجیت میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں آ کر سیکھنا بگڑنے کے بعد یہ آ کر گویا ایکسیڈنٹ کے بعد دوبارہ ٹنکرنگ کرے جیسا۔ کرنا کیا چاہیے، پہلے آپ سیکھ لیں میاں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، میاں کن کن باتوں کو لحاظ رکھنا ضروری ہے، بیوی کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، زوجین میں کیا ظاہر کرنا چاہیے، کیا مخفی رکھنا چاہیے، زوجین میں آپس میں کن کن باتوں کا اظہار کرنا مسنون ہے، کن کن باتوں کا اخفاء کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ان تمام چیزوں کو پہلے ہی سے سیکھ کر جو آدمی آگے بڑھے گا وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی میں کامیاب سمجھا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث عام طور پر ہم اخلاق میں اس بات کو تشریحاً توضیحاً بیان کرتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی۔ حقیقت میں کیا ہے، آپ نے فرمایا میری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں نے کسی بھی طرح کی کمی کی ہو آپ ان سے دریافت کر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ حقوق زوجیت میں دیکھیں، بیوی کا حق ادا کرنے میں ذرا برابر بھی آپ نے کوتاہی نہیں کی، چاہے آپ اپنے منصب کے اعتبار سے بادشاہ تھے، آپ قاضی بھی تھے، مفتی بھی تھے، امام بھی تھے، اور پورے مسلمانوں کے امیر بھی تھے، اور اللہ کے وحی کے ذمہ دار بھی تھے، رسول ہیں، نبی ہیں، تمام عالم کی ذمہ داری آپ پر موجود ہے،
اس کے باوجود حقوق زوجیت میں آپ نے کمی نہیں کی. آپ کی بیویوں کا حق آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ مجبور ہونے تک، جب آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تب جا کر بیویوں کو آپ نے جوڑا، اور جوڑ کر آپ نے معذرت چاہتے ہوئے اس بات کی اجازت لی کہ مجھے اس بات کی اجازت دے دی جائے میں عائشہ کے گھر ہی میں اپنے آخری وقت گزارا کروں، وہ میری خدمت میں رہیں گی، اور آپ حضرات آتی رہیں جاتی رہیں، اور جو بھی آپ حضرات کہنا چاہتی ہیں بولنا چاہتی ہیں وہ سب کے سب آپ یہیں آ کر میرے ساتھ معاملہ رکھیں. یہ آپ نے آخری وقت تک بھی خیال رکھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت ماشاءاللہ جس عالم دین کا نکاح ہونے والا ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، علماء کو ان تمام حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے، ان تمام حقوق کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ، نظم کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں، اور ان تمام باتوں کو سکھانے کے بعد ان کے ذمہ داری کو نبھانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جاتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں جتنے عوام حاضر ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ اپنے اپنے خاندان میں جب نکاح کا موقع آئے، 15 دن پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ العزیز نے جو کہا کہ میرا جی یوں چاہتا ہے کہ ہر شادی کرنے والے کو 15 دن پہلے اپنے پاس بلاؤں اور بلا کر اس کو سکھاؤں کہ حقوق زوجیت کیا چیز ہے، میاں کو بتاؤں کہ تجھے مسلمان شوہر بن کر جینا کیسے، بیوی کو بتاؤں کہ تجھے مسلمان بیوی بن کر رہنا کیسے، تب جا کر یہ نبھاؤ اور یہ تعلق اور یہ رشتہ برقرار رہے گا. بہرحال دوستو، شادی میں ایک ہی فرض ہے، وہ فرض کیا ہیں؟ ایجاب و قبول. الایجاب ینعقد والنکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین. 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا، اس سے نکاح ہو جاتا ہے. واجب کیا ہے؟ مہر کی ادائیگی ہے. مہر مسنون اپنے طریقے کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق آپ مہر ادا کریں. اور تیسری جو چیز ہے وہ ولیمہ ہے. ولیمہ کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ترتیب نہیں بتائی، 3 ترتیبیں بتائی ہیں. ایک ترتیب وہ جس ترتیب کا حکم اللہ نے دیا. اللہ نے یہ دیا کہ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان میں ہوا، اور آسمان میں جو نکاح ہوا اس کا اعلان کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اس لیے کہ وہ نکاح زمین پہ تو نہیں ہوا، آسمان میں ہوا. اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح ان سے کرایا، زوجنا کہا. تب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کروانے کے لیے روٹی اور گوشت کی دعوت کرائی. یہ دعوت آپ علیہ السلام کی زندگی میں صرف ایک ایسی دعوت ہے جس کے ذریعے سے آپ اس نکاح کو پھیلانا چاہتے تھے. اور اس زمانے میں روٹی اور گوشت کی دعوت کبھی کبھار سال میں کسی نے کر دیا، 2 سال میں کسی نے کر دیا، 4 سال میں کسی نے کر دیا، ایسا کبھی کبھار دعوتیں ہوتی تھیں. قریش کے معنی ہی کیا تھے؟ روٹی کو توڑ کر گوشت کے شوربے میں بھگا کر کھلانے والوں کو قریش کہا جاتا ہے. تو اپنی جو خاندانی دعوت ہے، اپنی جو خاندانی ڈش ہے، وہ آپ نے بنایا اور سب کو آپ نے کھلایا. اور یہ دعوت آپ نے اعلان کے طور پر کیا. بقیہ دعوتیں حضور کے پاس جو ہوتی تھی وہ لا کر آپ پیش فرما دیا کرتے تھے. ایک دعوت میں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایک نکاح آپ کا ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے بلایا اور تمام صحابہ کرام کو اور پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ تم لوگوں کے پاس کچھ ہے کھانے پینے کی چیزیں؟ کہا کہ حضور ہاں ہمارے پاس ہیں. کیا ہیں؟ انہوں نے اپنے اپنے آئٹم جو کچھ ان کے پاس موجود ہے بتائیں. آپ نے کہا سب لے آؤ. آپ کا دسترخوان تھا، چیزیں صحابہ کرام کی تھیں. آپ نے کہا اب ولیمہ کی نیت کرتے ہوئے اس کو نوش فرما لو. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ولیمے کے لیے وقت جو وقفہ لیا جاتا ہے، جیسے کہ عام طور پر تصور میں ہے کہ 2 دن بعد ولیمہ کرنا، 3 دن بعد ولیمہ کرنا، یہ اصل میں اس لیے ایسا ہوتا تھا، ولیمے کی ذمہ داری لڑکے والوں کی ہوتی تھی. اور اس زمانے میں لڑکے والے جس لڑکی کو لینے کے لیے جاتے تھے گاؤں میں یا شہر میں، وہاں جانے کے بعد اپنے منزل پہنچنا، پھر ریسٹ لینے کے بعد پھر اس کے بعد ولیمے کی تیاری کرنا، پھر وہاں سے لڑکی والوں کا ان کے گھر پہنچنا، اس کے لیے وقفہ لگتا تھا.
اس وقفے کے لیے یہ 3 دن کی عادت پڑ گئی، 2 دن کی عادت پڑ گئی، ورنہ آپ شریعت مطہرہ میں حضور کے نکاحوں میں یہ 3 دن کا وقفہ آپ نہیں بتا سکتے۔ آپ نکاح پڑھائیں اور باہر آ کر آپ نے ولیمہ کرا دیا، تو یہ جو ترتیب ہے ولیمے کے لیے ایک ہی شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ نکاح کا ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا۔ ایجاب و قبول ہو گیا، ولیمہ کرا سکتے، اجازت مل گئی۔ اور اس میں ایک اور طریقہ اکابر یہ فرماتے ہیں، بھئی جس وقت نکاح ہو گیا تو میاں بیوی کی شرعی اعتبار سے خلوت کرا دی جائے۔ خلوت کرا دیے، گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر لیے اور خیر خیریت پوچھ لیے اور ان کی دیدار کر لیے اور پھر واپس آ گئے، یہ شرعی خلوت کا حکم ہو گیا، پھر ولیمہ کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ ولیمہ کرا دیے دیدار کرائے بغیر، ارے بھئی بیگم سے ملاقات تو ہوئی نہیں، یا جشن منایا جا رہا ہے، بیگم کی دیدار تو ہوئی نہیں، یا دعوت کھائی جا رہی ہے، ارے بھئی یہ تو ظلم بالائے ظلم ہو گیا۔ ابھی دیدار ایک مرتبہ کرا دیجئے، پھر آپ ان سے ولیمہ کروائیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال ولیمہ کیسا کرنا؟ قرض لے کر کرنا یہ ناجائز ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اپنی طاقت سے بڑھ کر ولیمہ کرنے سے منع کیا علماء کرام نے، بلکہ اس کو حرام لکھا ہے کہ کوئی جا کر رہن میں رکھ کر پیسہ لے کر آ کر ولیمہ کرائے، یا قرض لے کر، سودی قرض لے کر ولیمہ کرائے، یہ سب کے سب ناجائز حرام ہے۔ مسنون میں حرام طریقہ ہو گیا۔ تو حلال طریقہ کیا ہے؟ حلال طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت، اسی مسجد میں کئی مرتبہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں چائے بسکٹ کا ولیمہ بھی ہوا ہے، سموسے کا ولیمہ بھی ہو گیا، بھئی اپنی حیثیت جتنی تھی روس مل کا ولیمہ ہو گیا، شربت کا ولیمہ ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق جن ولیمہ اکرام کو ولیمہ اگر کرا دیا جائے تو اس میں عافیت ہے، راحت ہے، سکون ہے۔ تو علماء اکرام، اساتذہ اکرام سامنے آ جائیں۔ حضرت مولانا عزیر صاحب کے لیے ہی یہ کرسی رکھی گئی ہے، حضرت تشریف لائیں۔ تو بہرحال ان باتوں کا خیال رکھنا۔ اور شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد دعائے مسنون، الوداع کی دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت فرمائے تو اس وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسنون طریقے سے ولیمہ کرایا تھا، اور اس وقت میں مسنون طریقے سے آپ نے رخصت فرمائی تھی۔ وہ حسن حسین میں وہ تمام دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، باوضو رخصت کریں۔ جب رخصت کریں تو باوضو رخصت کریں۔ رخصتی کے بعد پہلا عمل میاں بیوی کا نماز کا عمل ہو، جو نماز امامت کے ساتھ اور پیچھے اقتداء کے ساتھ نماز ہو، اور نیت دل میں یہ کریں کہ یا اللہ جس طرح میں اس وقت نماز ادا کر رہا ہوں، میرے تمام حقوق زوج جو بھی میرے ذمے ہے وہ ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ نیت کرے شوہر، بیوی یہ نیت کرے یا اللہ جیسے نماز میں تابع دار ہو رہی ہوں، پوری زندگی مجھے تابع داری نصیب فرما۔ تابع داری کی نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ تابع داری نصیب کرے گا۔ پھر مصلی اٹھائے، بازو بچھائیں اور دعا کریں، اور دعاؤں میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی زندگی کے راحت، سکون، عافیت اور اللہ کے حکموں کی تابع داری اللہ سے خوب مانگیں اور اس کی استطاعت بھی مانگیں۔ پھر اس کے بعد اپنے نمازوں کا اہتمام کریں۔ میاں بیوی، اس لیے کہ بیوی کے لیے اس وقت نمونہ میاں ہو گیا۔ میاں جتنا اہتمام کے ساتھ نمازوں کا اور دیگر تمام ذکر و اذکار و تلاوت کا کرے گا، اتنی ہی پابند بیوی بنے گی۔ تو اس کے لیے فرض نمازوں کا خاص طور پر اہتمام ہو۔ میاں جائے جماعت کے ساتھ، اور اس بات کی عادت ڈال لیں کہ جو ہی یہ جماعت کے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے، بیوی یہاں وضو کرے اور نماز ادا کرنے والی بنے۔ تو اس کا انشاءاللہ نظام بنے گا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو احکام کا اہتمام کرے اللہ کے امان میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اکابر فرماتے ہیں فرض نمازوں کا جو اہتمام کریں گے ان کے نسلوں میں فرما بردار اولاد پیدا ہوں گے۔ خاص طور پر فجر کا اہتمام کرنے سے اس جوڑے کو اللہ نورانی بنائے گا۔
ظہر کا اہتمام کریں گے تو رزق میں اللہ برکت کے فیصلے کرے گا، عصر کا اہتمام کریں گے اللہ جسم میں قوت کا فیصلہ کرے گا، مغرب کا اہتمام کریں گے فرما بردار اولاد کا اللہ فیصلہ کرے گا، عشاء کا اہتمام کریں گے آرام میں اللہ راحت اور سکون نصیب کرے گا۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ سسرال والے، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں بھئی اس کو داماد نہ سمجھو بیٹا سمجھو، اس کو بہو نہ سمجھو بیٹی سمجھو۔ جس بہو کو جس گھر میں بیٹی کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اس گھر کی بیٹیاں جہاں جا کر بہو بنیں گی وہاں بھی ان کو بیٹی کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ اس طریقے سے سکون لینا دینا یہ ہمارے تمام اعمال سے افعال سے ظاہر ہوتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو ہم لوگ انتظار میں تھے وہ وقت قریب آ گیا ہے، جو وکیل ہیں گواہ ہیں وہ احباب ذرا یہاں قریب آ جائیں، قریب ہیں بھائی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔